محمد اویس خواجہ صاحب نو کہ وہ میں اختیار اور اپنے خیالات کا اظہار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جواب محبت سے دیں۔ پتہ ہے آپ لوگ ناراض بیٹھے ہیں ہم سے کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، کسی مجبوری کے تحت ہوئے ہیں، لیکن اسلام کا جواب پیار سے دیں، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، حافظ آباد کے اندر رہنے والوں ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ حضرات گرامی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، وہ اللہ جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں عطا کر دے۔ میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں، جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت کا منقع حاصل ہوا، علی کو شجاعت ملی، بلکہ 1,44,000 صحابہ کرام کو رب کی جنت ملی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حضرات ماشاءاللہ آپ مغرب کی نماز سے لے کر کے کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ اللہ تمام احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ یہ لائٹ آتی جاتی رہتی ہے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ جب میں رکا نہیں کہ سپیکر بند ہو گیا تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کی نظر ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ تبلیغ اس سپیکر کی محتاج نہیں ہے، تبلیغ لائٹ کی محتاج نہیں ہے۔ اگر لائٹ ہو یا نہ ہو، ہم نے اللہ کا قرآن سنانا ہے۔ توجہ آپ نے اب انشاءاللہ میری طرف رکھنی ہے۔ میں نے آپ کا زیادہ امتحان بھی نہیں لینا، چند منٹوں کے اندر آپ احباب سے انشاءاللہ گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج کا یہ پروگرام جن احباب نے اس پروگرام کے اندر محنت کی، کوشش کی، جس احباب نے جس طریقے سے بھی اس پروگرام کا حصہ بنے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام احباب کا مل بیٹھنا اور اس پروگرام کو کروانا، اس پروگرام کے اندر اپنا حصہ ڈالنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل آپ علماء کرام خطبہ اعظام کے بیانات کو سن چکے ہیں، اور جس طرح محرم الحرام کے مہینے کا اختتام ہو چکا، یکم صفر ہے آج، تو ماشاءاللہ مجھے امید ہے علماء کرام نے عظمت صحابہ و اہل بیت کے حوالہ سے گفتگو کی ہوگی، لیکن میں آپ احباب کے سامنے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بڑی پیار کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، بڑی الفت کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، بڑی محبت کی دعوت لے کر کے آیا ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ احباب کے سامنے 2 حروف پر گفتگو کر کے آپ احباب سے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ آپ نے یہ سبق صبح تک یاد رکھنا ہے کہ میں نے بیان کیا کرنا ہے۔ رحماء بینہم، مل کے بولیں رحماء
ماشاءاللہ بولیں رحماء، اس کا مطلب کیا ہے؟ عام سا ترجمہ کہ صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے۔ آپ بولیں گے یقین جانے میری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین اس کا اجر بھی عطا کریں گے، مہمان کو خوش کریں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے، اس حوالہ سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا جیسے محرم الحرام کی ابتدا ہوئی اور محرم الحرام کے اختتام تک کبھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نکالی گئی، کبھی جناب امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازیاں کی گئی، کبھی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبانیں چلائی گئی، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ یکم محرم سے لے کر کے آخری محرم 30 محرم الحرام تک اس پورے ماہ کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں نکالی کیوں جاتی ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کی کیوں جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کی جاتی ہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں وہ آغوش نبوت کی پابردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں جن کی خوشبو سے ساری دنیا مہک اٹھی، جن کے سینے پر انوار رسالت براہ راست اترے، جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن کے اندر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کس طرح کیا ہے؟ آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ یہ دیکھیے نا، آج ہم بھی آپ اور میں نیک کام کرتے ہیں، آج ہم نے اس محفل کو سجایا ہے اللہ راضی ہو جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اتنا سفر کر کر کے آئے ہیں، آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہیں، لائٹ بھی گئی ہوئی ہے، صرف دل کے اندر بات یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ لیکن میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پہ، میں قربان جاؤں صحابہ کرام کے مقام پر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی ہو۔ دیکھیے نا، آپ اور مجھے اللہ رب العالمین اگر جنت عطا کر بھی دیں، مجھے اور آپ کو جنت مل بھی جائے گی، سارے نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے آؤ بھی جنتیو، میں نے تمہارے لیے آخری انعام تیار کیا ہے، تمہارے لیے آخری گفٹ تیار کیا ہے۔ اللہ جی کیا تیار کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے سے ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن میں قربان جاؤں نا صحابہ کرام کی عظمت سے کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے اور آپ کو آخری انعام عطا کیا ہے، مجھے اور آپ کے لیے جو آخری گفٹ بنایا ہے، میرے اور آپ کے لیے جو آخری تحفہ ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی زندگی میں اس امر کا اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ ہماری جماعت ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین اپنی جماعت کہیں ان کی عظمت کے کیا کہنے ہوں گے۔ ہائے افسوس آج کس طرح بولنے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کے خلاف زبان چلاتا ہے۔ ایک آپ کو بات سناؤں، یقین مانیں جب میں نے یہ بات سنی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ پاکستان کے اندر یہ بسنے والا اور پاکستان کے اہل حدیثوں کے ساتھ اہل حدیث کا سر خیل ہے، فاتح ختم نبوت ہے۔ آؤ ذرا دیکھیے کس قدر محبت ہے صحابہ کرام کی، کس قدر پیار ہے۔ ایک آنے والا آیا، ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگتا ہے مجھے آپ اتنا بتائیں کیا ابو بکر عمر بھی جنت کے اندر جائیں گے؟ کیا ابو بکر عمر کے پاس بھی ایمان تھا؟ ثناء اللہ عمر سری اگر چاہتے دلائل کی روشنی میں جواب دے سکتے تھے، ثناء اللہ عمر سری نے جواب کوئی نہیں دیا ہے، ایسے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے، کہنے لگتے ہیں اللہ آج ہمیں ابو بکر و عمر کے ایمان کو ثابت کرنا
کرنا پڑے گا۔ اللہ کیا معاملہ بن گیا ہے، آج ابو بکر و عمر کے ایمان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ثناء اللہ مرسری کہتے ہیں اے اللہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان اوپر کیوں نہیں گر گیا، آج ہمیں ابو بکر و عمر کے ایمان کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ شخص حضرت ثناء اللہ امرسری کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یوں لگتا تھا کہ زمین پھٹ نہ جائے، آسمان گر نہ جائے۔ لوگوں جب ابو بکر و عمر کے بارے میں زبان درازیاں کی جائیں گی پھر ملک کے اندر امن نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی ابو بکر و عمر کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے جناب اس کے ساتھ معاملہ خیر کا نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس کو جناب جیل کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ لوگوں یہ ملک پاکستان ہے، ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ پاکستان جب بنا تھا ہمارے اکابرین نے نعرہ لگایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا، لیکن اس پاکستان کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کی جائیں، ایمانداری سے بتاؤ ہم یہ گالیاں برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ ہمارا عین ایمان ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان میرے صحابہ کرام کا تھا، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا تھا، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا تھا، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان کا تھا، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان علی کا تھا۔ یار اگر اس جیسے جن کا معیار ہمارے لیے، جن کا ایمان ہمارے لیے معیار بنا دیا گیا ہو، جن کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا گیا ہو، جن کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا گیا ہو، آج ان کے بارے میں کوئی زبانیں چلائے، ان کو چاہیے سوچنا، غور اور فکر کرنی چاہیے۔ آؤ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان کا ایمان معیار بنا رہے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، فرمایا یہ صحابہ کامران ہیں، یہ صحابہ کامیاب ہیں، ان صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ آؤ لوگوں یہ تو اللہ کا قرآن ہے، آؤ تمہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حدیث مبارک سنانے لگا ہوں۔ یہ کون سی زبان ہے؟ کیونکہ الحمدللہ ہم مسلک اہل حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آقا فرماتے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرا فرمان ہے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ آؤ ذرا غور کیجئے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں۔ یقین مانو جب آپ یہ حدیث مکمل ہو، یہ میرا واقعہ مکمل ہو، آپ نے محبت کے ساتھ لہرا کر کے گرمی کو چھوڑ کر کے آپ نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ آقا فرماتے میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، ادھر سے اڑنے والا گرد و غبار میرے صحابی کے چہرے پہ پڑا ہو، ادھر سے اڑنے والی ڈسٹ میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی گرد و غبار ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ 60 یا 80 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ جی لو گے تو 100 سال جی لو گے۔ آقا کا فرمان ہے وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نو جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو۔ سائنٹسٹ نے لکھا ہے، سائنسدانوں نے لکھا ہے زمین سے پہلے آسمان کا وعدہ 500 سال کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس وعدے کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو۔ اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس طرح بھی کہنا چاہتا ہوں، تو نمازیں پڑھی جا، تو روزے رکھی جا، تو زکوٰۃ دیے جا، تو عمرہ کرے جا، تو جناب حج کیے جا، سارے نیک اعمال کرے جا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تیرے سارے اعمال مل کر کے میرے صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں، تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرے نوافل پڑھنا ایک جانب۔ جس نگاہ سے صحابہ کرام نے آقا کے وضحا والے چہرے کو دیکھا ہے، جس نگاہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے واللیل اذا سجا کی زلفوں کو دیکھا ہے، تیرے سارے اعمال مل کر کے صحابہ کرام کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن نگاہ سے صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کون سا چہرہ دیکھا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
حضرت حسان فرماتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح ہی بناتا گیا ہے۔ اور پیارے پیغمبر کی یہ حدیث ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے اہل بیت کی عظمت کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے ہم نے برائی کے قریب نہیں جانا، مجھے اور آپ کے لیے آرڈر ہے ہم نے برائی کے قریب نہیں جانا، لیکن میں قربان جاؤں برائی کو اللہ نے حکم دیا ہے میرے حسن کے قریب نہیں جانا، میرے حسین کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور پیارے پیغمبر کی ایک اور حدیث مبارکہ، آقا فرماتے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے پیار کرو گے محبت کرو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک میرے اہل بیت سے محبت کرو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ میں نے جو شروع کے اندر جملہ بولا تھا نا رحماء بینہم، اس کا مطلب کہ صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا، صحابہ کرام کی رفعت کو پیارے پیغمبر نے بیان کر دیا، اور آگے چلیے اہل بیت کی عظمت کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا، اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا۔ جو میں نے شروع کے اندر بات آپ کو کی تھی کہ محرم کے اندر گالیاں نکالی کیوں جاتی ہیں، صرف ایک وجہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جی صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام نبی کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا؟ آج ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر پاک 58 سال ہے، 58 سال ہے۔ جو آج یہ واقعہ سناتے ہیں نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو حضرت حسین کے منہ کے اندر داخل کر دیا، پیارے پیغمبر سجدے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سجدے کی حالت کے اندر حضرت حسن و حسین میرے آقا کی کمر مبارک پر آ جائیں، آقا سجدہ لمبا کر دیں۔ یہ جتنے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے یہ سارے واقعات 6 سالہ زندگی کے ہیں۔ 6 سالہ زندگی کے واقعات سنانے کے بعد سیدھا 58 سالہ زندگی پر پہنچ جاتے ہیں۔ حسینی دعویٰ کرنے والے، الحمدللہ ہم حسین سے پیار کرنے والے ہیں، ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ 6 سال سے سیدھا 58 سال پر پہنچ گئے، حضرت حسین کی شہادت پر پہنچ گئے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، اگر آج کوئی خطیب 10 سال خطابت کر جائے، اگر آج کوئی مدرس 10 سال پڑھا جائے، اس کی خطبات شائع ہو جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں، لائبریری کے اندر آ جاتے ہیں، جناب یہ خطبات راسخ ہے، یہ خطبات پسروری ہے، سارے خطبات شائع ہو جاتے ہیں۔ یارو جو اسلام کا لیڈر ہے، میرے نبی کا نواسہ ہے، جس کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر، اللہ تو اس سے پیار کر۔ اس کے بارے میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں جی ہمیں بڑا حسین سے پیار ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں بڑی عقیدت ہے، 52 سالہ زندگی پر بحث نہیں کرتے ہیں، تم نہ کرو، لیکن ہم گلی گلی کے اندر، نگر کے اندر، کوچا کے اندر، بستی کے اندر انشاءاللہ ہم ساری دنیا کو بتائیں گے اور 52 سالہ زندگی پر بحث کریں گے اور دنیا کو پیغام دیں گے۔ اور یہ بحث کیوں نہیں کرتا ہے اس کو پتہ، جب میں نے 52 سالہ زندگی پر حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی پر بحث کی، کبھی حضرت حسین سے پیار کرتے ہوئے ابو بکر ملیں گے، کبھی حضرت حسین سے پیار کرتے عمر ملیں گے، کبھی حضرت حسین سے پیار کرتے حضرت انس ملیں گے۔ اس لیے اس نے کہا اگر میں نے دنیا کو بتا دیا میرا تو کاروبار بند ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ صحابہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی کے نواسوں سے محبت نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی کے نواسوں سے عقیدت نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی کے نواسوں سے الفت نہیں کرتے تھے، لیکن انشاءاللہ ہم علامہ شہید کے روحانی بیٹے کہاں یاد آئے میرے مرشد مخدوم حضرت علامہ ظہیر رحمہ اللہ۔ وہ کون علامہ تھا کہ جس نے باطل قوتوں کو للکارا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا۔ اگر آج میرے بزرگ تشریف فرما ہیں جنہوں نے علامہ شہید کو دیکھا بھی ہے، ان کے بیانات کو سنا ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے تقاریر بھی نہیں سنی، لیکن جب ان کا نام آتا ہے، جب ان کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے، یقین جانیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون علامہ شہید جنہوں نے عظمت صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور دنیا کو پیغام دے دیا۔ ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ حضرات ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے میں اپنی بات کو صرف اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔
آئیے دیکھیے نبی کے نواسوں کے ساتھ نبی کے صحابہ کس قدر محبت کیا کرتے تھے، نبی کے نواسوں کے ساتھ کس قدر پیار کیا کرتے تھے۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ یہ کون ابو بکر ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے پر جس کسی نے بھی احسانات کیے ہیں میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ شخصیت ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خود عطا کرے گا۔ اس کے بارے میں آقا فرمائیں افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے اگر کوئی بہترین شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سارے نبیوں کی تصدیق اللہ رب العالمین نے دوسرے نبی سے کروائی ہے، لیکن میں قربان جاؤں جب جناب پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے تو پیارے پیغمبر کی تصدیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرات، ان صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کی جائیں، ابو بکر کے بارے میں زبانیں چلائی جائیں اور قانون حرکت کے اندر نہ آئے۔ اگر آج کسی کے باپ کو گالی نکال دی جائے، اگر آج کسی کی ماں کو گالی نکال دی جائے، ہم جناب برداشت نہیں کرتے، لیکن یارو میری آج ایک بات سن لینا، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں اللہ رب العالمین نے تبلیغی سفر کے اندر بڑے بڑے سفر کروائے ہیں، اللہ کے فضل و احسان سے میں نے ہر جگہ جا کر کے صدیق اکبر کی عظمت کے پرچم کو لہرایا ہے اللہ کے فضل و احسان سے۔ لیکن یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ میرے سے سوال کرے گا اے ویسا جی ساری زندگی کیا کر کے آیا ہے؟ میں کہوں گا اللہ اتنی نمازیں بھی نہیں ہیں، اللہ اتنے روزے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تیرے نبی کی محبت لے کر کے آیا ہوں، تیرے نبی کے صحابہ کی محبت لے کر کے آیا ہوں۔ میرا ایمان ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہی شخص جنت کے اندر جائے گا جو میرے طریقے پر ہوگا، جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ میرا ایمان ہے، میں کہوں گا اللہ جب تیرے صدیق کو گالیاں دی جاتی تھی ہم اللہ کے فضل و احسان سے صدیق کا دفاع کرتے تھے، اللہ ہماری حکومت تک پہنچنا تھی لیکن مسجدوں کے اندر جا کر کے دروس کے اندر جمعۃ المبارک کے اندر خطبات کے اندر ہم نے صدیق کی عظمت کو بلند کیا ہے، ہم نے عمر کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ میرا ایمان ہے جب اللہ یہ سوال کریں گے، ویسے تو اللہ کی رحمت سے جنت کے اندر جانا ہے، اللہ کی رحمت سے جنت کے اندر جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ صرف یہی بن جائے صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ سے پیار کرنا۔ اور یارو اپنے بچوں کو یاد کراؤ، صحابہ صحابہ اتنی کر دو کہ آپ کے بچے بھی صحابہ صحابہ کریں۔ ایک بچی تھی نا، اس کے والد صاحب اس کو روز صحابہ کی کہانیاں سنایا کرتے، کبھی ابو بکر کی کبھی عمر کی۔ جب وہ بچی اسکول کے اندر داخل ہوئی تو بچی سے ماسٹر نے پوچھا، ٹیچر نے پوچھا اے بیٹا آپ کیا بننا چاہتی ہو، آپ کیا بنو گی؟ وہ بچی کہنے لگتی ہے میں صحابی بنوں گی، میں صحابی بنوں گی۔ وہ کہنے لگتا آؤ ایک اور بات توجہ طلب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں غور کے ساتھ، آج انسان محنت کر کے قاری بن جاتا ہے، خطیب بن جاتا ہے، ادیب بن جاتا ہے، مقرر بن جاتا ہے، انسان محنت کر کے اسکالر بن جاتا ہے، پی ایچ ڈی ایم فل اسکالر بن جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا صحابی کی عظمت کے کیا کہنے، کوئی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے پیارے پیغمبر کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، جس نے آپ کی زیارت کی ہو، ساری زندگی اسلام پر کاٹی ہو، جب موت کا پیغام آئے پھر بھی اسلام پر آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اس لیے یارو نبی کے نواسوں کے ساتھ نبی کے صحابہ پیار کرنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں اے علی یہ بیٹا حسن آپ کا ہے، یہ جو آپ کا بیٹا حسن آ رہا ہے نا بیٹا آپ کا ہے، لیکن اس کی شکل آپ سے نہیں ملتی۔ حضرت علی نے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا ابو بکر کس طرح کی باتیں کرتے ہو، بیٹا میرا ہے، میرے سے شکل نہیں ملنی تو پھر کس سے ملنی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی پیارے آقا کا یار غار کہنے لگا اے علی جی بیٹا آپ کا ہے، حسن کی شکل اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ حضرت ایک بات کہوں آپ کے سامنے پیار محبت سے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک کی طرح تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم کی شکل بڑی ملتی تھی۔ اگر کسی نے حضرت ابراہیم کی زیارت کرنی ہو
وہ پیارے پیغمبر کی زیارت کر لے۔ اور اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے میرے پیارے پیغمبر کی زیارت کرنی ہو وہ حسن حسین کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ زیارت نصیب کر دے گا۔ فرمایا اس کی شکل اس کے نانا سے ملتی ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح پیار کرتے رہے، محبت کرتے رہے، آخری بات ہے کس قدر الفت، عقیدت، چاہت، لگن کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر جس کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے، عمر کی وجہ سے عطا کر دے۔ آج چھوٹوں کو عزت ملی، اسلام کی وجہ سے ملی، بڑوں کو عزت ملی، اسلام کی وجہ سے ملی، بیگانوں کو عزت ملی، اسلام کی وجہ سے ملی، یاروں کو عزت ملی، اسلام کی وجہ سے ملی، اغیاروں کو عزت ملی، اسلام کی وجہ سے ملی۔ میں قربان جناؤں جناب عمر کی عظمت سے، اسلام کو عزت ملی ہے تو عمر کی وجہ سے ملی ہے۔ اتنی عظمت، وقت کے سپاہ سالار ہیں، وقت کے حاکم ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جا کر کے دروازہ کھٹکانے لگے تو ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں عبداللہ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ اے حسین میں نے اندر بابا جی کے پاس جانا تھا، جا کر کے بات کرنی تھی، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے، بابا جی میٹنگ کے اندر مصروف ہیں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے، اس لیے میں باہر کھڑا ہوں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں جب باپ نے اپنے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی تو میں تو پھر علی کا بیٹا ہوں، مجھے کس طرح اندر جانے کی اجازت ملے گی؟ اتنی بات کو دیکھ کر کے نا حضرت حسین واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے چاچا عمر جی میں پہلے بھی آیا تھا آپ سے ملاقات کے لیے لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ جناب عمر فرماتے ہیں حسین کیا ہوا، کیوں ملاقات نہیں ہوئی؟ ساری بات سنا دی۔ چاچا عمر جی میں پہلے آیا تھا عبداللہ بن عمر، میں نے کہا جب آپ نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کس طرح اجازت ملے گی؟ ہائے میں قربان چاہوں، پتہ نہیں لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ صحابہ نبی کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آج کے بعد میں ایک قانون بنانے لگا ہوں، آج کے بعد میں ایک رول بنانے لگا ہوں، آج کے بعد میں ایک قاعدہ بنانے لگا ہوں، ضابطہ بنانے لگا ہوں۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ آج کے بعد اب عمر کا بیٹا عبداللہ آئے گا اجازت لے کر کے آئے گا، اور آج کے بعد علی کا بیٹا حسین آئے گا اجازت کے بغیر آئے گا۔ کیوں؟ عمر کی شکل میں، عبداللہ کی شکل میں عمر دکھائی دیتے ہیں، حسین کی شکل میں محمد رسول اللہ دکھائی دیتے ہیں۔ عبداللہ بیٹا عمر کا ہے، علی حسین بیٹا علی کا ہے، جس کا باپ بھی اتنی عظمت والا، جس کی ماں بھی اتنی عظمت والی، جس کا نانا بھی اتنی عظمت والا، جو اتنی اپنے نواسوں سے پیار کرتا۔ اے حسین تو اپنے مقام کو نہیں جانتا، اپنی عظمت کو نہیں جانتا کہ میرا پیغمبر تیرے لیے سجدوں کو لمبا کر دے، تیری پیاس برداشت نہ کرے۔ اے حسین میں تیرے سے پیار کیوں نہ کروں، تیرے سے پیار تو میرا نبی بھی کرتا رہا ہے۔ اس قدر محبت صحابہ کرام اہل بیت سے کرنے والے، اس قدر پیار کرنے والے، آخر کے اندر یہی پیغام ہے، دنیا کائنات کو بتاؤ، یہ اعلان کرو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صبح کوئی پوچھے کیا ہوا، کیا تقریر ہوئی، آپ نے بتانا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں الفت کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں چاہت کرنے والے، صحابہ آپس میں لگن کرنے والے۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کے چرچے بلند کریں گے، اہل بیت کی عظمت کے چرچوں کو بلند کریں گے۔ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن صحابہ کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ نے انشاءاللہ پھر کبھی موقع دیا، آپ احباب سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، کوئی ساتھی پریشان نہ ہو کہ لائٹ چلے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ سفر کرنا، اگر یہی سفر قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب آپ میری ایک بات اگر مان لیں تو اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ مولانا عدنان علوی صاحب تشریف لائے تھے، صرف 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ کو شعر سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ کیا تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ صرف 3 سے 4 منٹ شعر سن لیں، ماشاءاللہ مہمان ہے، کیونکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اللہ رب
اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے. انشاءاللہ عدنان الوی صاحب آپ کو شعر سناتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے انشاءاللہ، صرف 3 سے 4 منٹ انشاءاللہ.